حروف مقطعات اس کا علم اور اس کے راز اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کا حبیب جسے چاہے نوازے، اللہ کا حبیب جسے چاہے نوازے، اللہ کا حبیب جسے چاہے صدیقیت سے نوازے، جسے چاہے فاروقیت سے نوازے، جسے چاہے ذوالنورین بنائے، جسے چاہے حیدر کرار بنائے، جسے چاہے سیف اللہ بنائے۔ یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کی نظر ہے، یہ ان کا چناؤ۔ جس کو چنے بھر دے، جس کو چنے جولی بھر دے، نواز دے۔ ان کا قطرہ بھی سمندر ہوتا ہے، ان کا ذرہ پہاڑ ہوتا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہا میم، یہ جو ہا ہے نا، ہا بھی اس میں حرف قسم ہے، اور میم بھی اس میں حرف قسم ہے۔ ہا سے مراد وہ حق ہے، رب قسم کھاتا ہے اپنے حق کی کہ اے میرے بندو، مجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا تمہارے اوپر ہے، مجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا تمہارے اوپر ہے۔ اور میم بھی حرف قسم ہے۔ رب العالمین قسم اٹھاتا ہے، مجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے تم سے ہے، مجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے تم سے ہے۔ لوگوں، مجھے میرے حق کی قسم، یہ میرا حق ہے کہ تم وضو کر کے سراپا نیاز بن کے ہر متوجہ ہو کے میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، دھیان ادھر ادھر نہ جائے، طلب ادھر ادھر نہ جائے، نگاہ ادھر ادھر نہ جائے، تمہاری طلب کرو الہ کی طرف، تمہاری ہر چیز کرو الہ کی طرف، ہر طرف سے نظریں ہٹاؤ، میری طرف نظریں جماؤ۔ مجھے قسم ہے اس حق کی، تمہارا وجود بنایا اس لیے ہے کہ عبادت کرو، تمہیں بنایا اس لیے کہ نیکی کے راستے کو اپناؤ۔ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ اور جن کا حق ہوتا ہے نا، پھر وہ پوچھتے بھی ہوتے ہیں، جن کا حق ہوتا ہے وہ پھر پوچھتے بھی ہوتے ہیں۔ والدین کا حق ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، والدین کا حق ہے ان کی خدمت کی جائے، والدین کا حق ہے کہ جھکا جائے، والدین کا حق ہے کہ اف نہ کہا جائے۔ اور پھر والدین کبھی ڈانٹتے بھی ہیں، کبھی سرزنش بھی ہوتی ہے، لیکن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ماں کی محبت ایک طرف، الہ کی محبت ایک طرف، ادھر ایک ماں ادھر 70 مائیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آوزاری میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ کبھی تکلیف سے نہ گزرے، میرے بچے کو کبھی چوٹ نہ لگے، میرے بچے کو کبھی کانٹا نہ چبھے، اور کبھی روکا بھی، کبھی سزا بھی دعا دی، تو وہ بھی محبت میں۔ تو لوگوں، مجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا تمہارے اوپر ہے۔ حق تو میرا ہے، اور مجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے تم سے ہے، مجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے تم سے ہے۔ اور شیخ روز بہان بکلی
آپ فرماتے ہیں کہ اس میں حامیم میں جو ہا ہے، ہا سے مراد وہ وحی خاص ہے، ہا سے مراد وہ وحی خاص ہے جو بغیر واسطہ جبریل کے آئی، جس میں جبریل امین واسطہ نہیں تھے۔ سورہ نجم، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا چاہی کی، بغیر واسطہ جبریل کے۔ ارے اسے واسطوں کی حاجت نہیں ہے، اسے وسیلے کی حاجت نہیں ہے، جس کی طرف چاہے وہی بھیجے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، ایک عبد ہوتا ہے، ایک عبد ہی ہوتا ہے، عبد ہی کی طرف جب وہی آتی ہے بنا واسطے کی بھی آتی ہے۔ واسطے کے ساتھ آنا پروٹوکول ہے، حاجت اسے بھی نہیں، حاجت سرکار کو بھی نہیں، حاجت وہ تو حاجت روا ہے، وہ تو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اسے تو حاجت نہیں ہے۔ اور جو اس کا حبیب ہوگا، جو اس کا حبیب ہوگا کیا مجبور ہوگا؟ جو اس کا محبوب ہوگا کیا مجبور ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ہا سے مراد وہ وحی خاص ہے جو وحی بنا واسطہ جبریل کے ہے، وہ وحی خاص جس میں جبریل امین واسطہ نہ تھے۔ مجھے قسم ہے اس وحی کی جو بغیر واسطہ جبریل کے بھیجی، مجھے قسم ہے اس پیغام کی، مجھے قسم ہے محبت کی اس گفتگو کی جس میں کوئی اور واسطہ نہ تھا، وہ راز تھا میرے اور میرے حبیب کے درمیان، وہ ایسا راز تھا جسے میں جانتا ہوں، میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ہاں وہ وہی جو بنا واسطہ جبریل کے ہے، وہ وہی جو بنا واسطہ جبریل کے ہے، ہاں وہ وہی جس میں جبریل امین واسطہ نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے میم، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے قسم ہے میرے حبیب کی، مجھے قسم ہے میرے حبیب کی۔ اب دیکھیں شب برات ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ حدیث امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی کتاب میں روایت کیا، کتاب الصوم، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من الشعبان، باب باندھ دیا۔ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سنن ابن ماجہ، نام تو سنا ہے، صحیح ستہ کی کتاب ہے، اور آپ نے ایک باب بنا دیا، ما جاء فی لیلۃ النصف من الشعبان، انہوں نے باب باندھ دیا شعبان کی نصف، یعنی کہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں جو گفتگو ہونے لگی ہے وہ اس میں ہے۔ کیا آقا علیہ السلام روزہ رکھتے تھے شعبان المعظم کا؟ سارا مہینہ رکھتے تھے، 15ویں شعبان بھی درمیان میں ہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر مخلوق خدا اکٹھی ہو جائے اس امید پر، اگر مخلوق خدا اکٹھی ہو جائے، کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں ہم؟ کیوں میوزیکل نائٹ ہے، کوئی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی اگر نفل پڑھ رہا ہے تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے؟ عبادت کس کی کر رہا ہے؟
کوئی 2 پڑھ رہا ہے، 4 پڑھ رہا ہے، 6 پڑھ رہا ہے، 10 پڑھ رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ صلاۃ تسبیح کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ خدا کی پڑھی جا رہی ہے۔ رویا کس کے سامنے جا رہا ہے؟ خدا کے سامنے۔ حاجتیں کس سے مانگی جا رہی ہیں؟ خدا سے مانگی جا رہی ہیں۔ جولیاں کس کے آگے پھیلائی جا رہی ہیں؟ خدا کے آگے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اللہ کا حبیب کہتا ہے کہ اس مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں لے چلو، ان کے دلوں کو موڑو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے میرے مصطفیٰ انہیں اللہ کے راستے کی طرف لے کر جائیں حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، پیاری گفتگو کے ساتھ، انداز بھی پیارا ہو۔ قدر والوں کے لیے تو ہر رات قدر والی ہوتی ہے، ان کے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، ان کے لیے تو ہر رات شب برات ہے۔ ہر رات اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، ہر رات اس سے مانگو، ہر رات اس کی بارگاہ میں جھکو، ہر رات سجدہ کرو، ہر رات رو۔ تمہاری ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ فرمانبرداری میں گزرے، روتے ہوئے گزرے، مانگتے ہوئے گزرے، طلب کرتے ہوئے گزرے۔ جتنا مانگو گے ادھر سے انکار نہیں ہوگا۔ ارے وہ تو بجا ہے، وہ تو محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ اس نے تو اپنے حبیب کو بھی فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے مصطفیٰ جو آپ کے پاس سوالی آ جائے، کو مانگتا آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ خالی لوٹے، کبھی انکار نہ ہو۔ میرے مصطفیٰ دینے والا میں ہوں، بانٹنے والا تو ہے۔ فَلَا تَنْهَرْ، اور میں اتنا بڑا، میں اتنا لازوال، میں اتنا بے مثال، میں اتنا بے حد و بے کنار، میرے کارخانے میں میری قدرت میں کمی ہے ہی نہیں، اس لیے جو بھی آئے، جو بھی مانگے، فلا تنہر، کبھی نہ کہنا، کبھی نہ کہنا۔ اور اس بات کی سب سے زیادہ سمجھ تو صحابہ کرام کو آئی۔ جنگ بدر کا موقع ہے، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، کٹا ہوا ہاتھ سرجن جوڑے، لیکن جو محمد مصطفیٰ جوڑے وہ کوئی نہ جوڑے، جو آقا کا لعاب دہن جوڑے وہ کوئی نہ جوڑے۔ آقا کا لعاب دہن لگایا، ہاتھ جڑ گیا، بازو جڑ گیا۔ آقا کا لعاب جہاں پر لگتا ہے وہ مٹتا نہیں، بے مثال ہو جاتا ہے، لازوال ہو جاتا ہے، ابدالآباد تک ہو جاتا ہے۔ جو لعاب دہن بازو پر لگا تو بازو جڑ گیا، اور جس لعاب دہن کو امام علی مقام امام حسین چوستے ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا، ان کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا۔ ارے یہ لعاب دہن حبیب خدا کا ہے، یہ لعاب دہن محمد مصطفیٰ کا ہے۔ کہاں آپ کا لعاب دہن؟ اس شہر کی مٹی کا لقب خاک شفا ہے، اس شہر کی مٹی کا لقب خاک شفا ہے۔ جو خاک آقا کے نالین کو چھوئے وہ خاک نہ رہی، خاک شفا بنی۔ تو جس نے آقا کے لعاب دہن کو چوسا ہوگا ان میں شفا یابی کتنی ہوگی، ان میں برکت کتنی ہوگی، ان میں تصرف کتنا ہوگا، ان میں اختیار کتنا ہوگا، وہ نوازتے کیسا ہوں گے، وہ عطا کیسے کرتے ہوں گی۔ وہ عطائے حسین نہیں، وہ عطا تو عطائے مصطفیٰ ہے، وہ عطا تو عطائے مصطفیٰ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رات اس جمیلے میں نہ پڑیں، لوگوں کو نہ ڈالیں، خدا را اس جمیلے میں نہ ڈالیں۔ کون سا دین پھیلانا چاہتے ہیں؟ دین کی طرف بلانا ہے لوگوں کو یا بھگانا ہے؟ ناجائز اسے تب کہیں جب کام کوئی ناجائز ہو،
جس چیز کے اجزاء سارے حلال ہوں، جس چیز کے سارے اجزاء حلال ہوں، وہ جب اکٹھی ہوگی تو حرام کیسے ہوگی؟ اب دال پکائیں، دال بھی حلال، پیاز بھی حلال، ٹماٹر بھی حلال، کوکنگ آئل بھی حلال، ہر شے حلال، اور جب اس کو پکا کے فارغ ہوں، جب ساری چیزیں مکس ہو تو وہ حرام کیسے ہو گئی؟ نماز بھی حلال، نوافل بھی حلال، سورہ دخان کی آیتیں پڑھنا بھی حلال، ٹھیک ہے نا، آیت کریمہ پڑھنا بھی حلال، صلاۃ تسبیح پڑھنا بھی حلال، تلاوت بھی حلال، ثناخوانی بھی حلال، بیان بھی حلال، رونا بھی حلال، مانگنا بھی حلال، حرام کس کو کہہ رہے ہو؟ کیا چیز حرام ہوئی اس میں؟ مخلوق خدا کو ہدایت کی طرف بلائیں، خدا را اس طرف نہ آئیں، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث پاک ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لیلۃ النصف من الشعبان اذا کانت لیلۃ النصف من الشعبان، جب شعبان کے نصف کی رات آئے، فقوموا لیلہا، راوی مولا علی ہوں، فرمان مصطفیٰ ہو، امام ابن ماجہ نے اس کو درج کیا ہو، باب بنایا ہو، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من الشعبان، آپ کہیں کہاں لکھا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ اب سائے ستہ کے منکر ہو گئے، ہمارے منکر تو نہیں ہوئے، کس کے منکر ہوئے؟ سائے ستہ کے منکر ہوئے۔ تو سائے ستہ کو کسی سنی مولوی نے نہیں لکھی، یہ آقا کے فرامین ہیں، آقا کی احادیث ہیں، کسی سنی مولوی نے نہیں لکھی۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب نہیں لکھی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ کتاب نہیں لکھی، ہمیں تو انہوں نے بتایا یہ ہیں حوالے، یہ ہیں حوالے، اب کر دو ان کے حوالے اور یہ خدا کے حوالے۔ بات حوالے کی ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر لیتا ہے اسی کا ہی تو حوالہ ہوتا ہے۔ تو جو ان کے حوالے اپنے آپ کو کر لیتا ہے دراصل حوالہ اسی کا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی اذا کانت لیلۃ النصف من الشعبان فقوموا لیلہا، آقا نے فرمایا فقوموا، کھڑے ہو جاؤ، لیلہا، اس رات میں، اس رات میں قیام کرو، اس رات میں عبادت کرو، اس رات میں نوافل پڑھو۔ اب فرائض عشاء تک ختم ہوئے، فقوموا لیلہا، اب 2 رکعت میں پوری رات گزار دو یا ایک سجدے میں رات گزار دو۔ یہ کیف کی بات ہے، یہ سرور کی بات ہے، یہ مزے کی بات ہے۔ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سجدے میں جاتی، آوزاری میں ساری رات گزر جاتی، اذان فجر کی آواز آتی، آ بھر کے اٹھتی اور کہتی مولا تو نے اتنی تھوڑی رات بنائی، فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، اس رات میں مولا کو مناؤ، اس رات میں گناہوں سے توبہ کرو، اس رات میں آوزاری کرو، اس رات میں جھولیاں پھیلاؤ، اس رات میں مانگو، اس رات میں سوالی بن جاؤ، اس رات میں منگتے بن جاؤ۔ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اگلے دن پھر روزہ رکھو۔ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور آگے فرماتے ہیں ان اللہ ینزل فی السماء لغروب الشمس ان اللہ ینزل فیہا
لغروب الشمس الی سماء الدنیا. اللہ تعالیٰ اجلال فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے. ان اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس، جیسے ہی اذان مغرب ہوئی ادھر سے اللہ کا دربار لگ گیا. الی سماء الدنیا، آسمان تو اوپر بھی ہے لیکن زمین والوں کے لیے ان اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، یہ جو ہمارے اوپر آسمان ہے ادھر اللہ آ جاتا ہے. آسمان دنیا پر آ کر اعلان ہوتا ہے، ندائیں دی جاتی ہیں. ہمارا ساؤنڈ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ہمارے صوفی صاحب چلاتے ہیں نا، ادھر بھی ایک ساؤنڈ ہے. آسمان دنیا پر رب اجلال فرماتا ہے اور کیا اعلان کرتا ہے؟ فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ لوگوں ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ہماری سماعت کی کمی ہے، ان میں میل اتنی آ گئی ہے، گناہوں کی میل کچیل اس قدر آ گئی ہے، یہ کان اس کی آواز کو سن نہیں سکتے. لیکن رب اجلال فرماتا ہے، فرمان سرکار کا ہے. اور رب کیا کہتا ہے؟ الا من مستغفر لی فاغفر لہ. ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہگاروں سے جان، اپنے گناہوں سے جان چھڑانے والا. الا من مستغفر لی فاغفر لہ. ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ کسی کو یقین ہے کہ میں نیک ہوں؟ کسی ملا کو، کسی محدث کو، کسی مفسر کو، کسی مفتی کو ہے کسی کو یقین؟ مجھے بخشش کی حاجت نہیں، مجھے توبہ کی حاجت نہیں، مجھے رونے کی حاجت نہیں، میں مانگنا نہیں چاہتا، میں مانگتا نہیں. جو اس کی بارگاہ کا مانگتا نہیں وہ در در کا مانگتا ہے. در در دی در در نالوں در بن جا ایک دردہ، در بن جا ایک دردہ. اس در کا مطلب ہوتا ہے موتی. موتی انمول ہوتا ہے. جو ایک در سے جڑ کے رہتا ہے نا، جو ایک گھر سے جڑ کے رہتا ہے نا وہ انمول ہوتا ہے. اور جو ایک گھر سے جڑ کے رہتا ہے وہ غوث الثقلین بنتا ہے. جو ایک گھر سے جڑ کے رہتا ہے وہ سلطان باہو بنتا ہے. جو ایک گھر سے جڑ کے رہتا ہے وہ داتا گنج بخش علی جوہری بنتا ہے. جو ایک در سے جڑ کے رہتے ہیں وہ قبلہ عالم بنتے ہیں. در در دی در در نالو بن جا، در بن جا ایک دردہ. تو میں عرض کر رہا تھا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ. ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں؟ اَلَا مُسْتَرْزِقًا فَأَرْزُقَهُ. کوئی ہے ایسا جس کے رزق میں کمی ہو، جو تنگ دستی میں ہو، جس کے حالات ماڑے ہوں؟ ہمارے ملک میں تو حالات تقریباً سبھی کے ماڑے آ گئے ہیں. شامت میں ہم سارے لوگ. اللہ تعالیٰ اس شامت سے رب العالمین نجات دے. الا مسترزقا فارزقہ. رزق بھی مانگنا ہے اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ. الا مسترزقا فارزقہ. ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق مانگے؟ فارزقہ، میں اس کو رزق دے دوں. کوئی بخشش کا طلبگار ہے جس میں بخش دوں؟ کوئی رزق کا طلبگار ہے جسے میں رزق دے دوں؟ الا مبتلا فعافیہ. ہے کوئی بیمار ایسا، ہے کوئی پریشان حال ایسا؟ فعافیہ، جسے عافیت میں دوں، جسے سکون میں دوں، جس کو میں نوازوں. الا قضا الا قضا الا قضا. اعلان ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا رہتا ہے مغرب سے لے کر حتی یطلع الفجر، نماز فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. اور یہ اعلان آسمان دنیا پر ہوتا ہے.
یہ اعلان آسمانے دنیا پر ہوتا ہے، ہمیں سنائی دے یا نہ دے، سرکار نے کہا تو یہ ہوتا ہے، سرکار نے کہا یہ ہوتا ہے، جیسے رب کو دیکھا نہیں مگر وہ ہے، سرکار نے کہا کہ وہ ہے۔ ایک گھر کا طواف کیا پتہ نہیں تھا، سرکار نے کہا یہ گھر اس کا ہے، یہ بیت اللہ ہے، مان لیا۔ بیت اللہ کو مانا کس کے کہے پہ مانا؟ محمد مصطفیٰ کے کہے پہ مانا۔ حجر اسود کو کیوں چوما؟ آقا کے کہے پہ چوما۔ مقام ابراہیم کے قریب نفل کیوں پڑھے؟ آقا کے کہے پر پڑھے۔ صفا مروہ پہ صحیح کیوں کہی؟ آقا کے کہے پر کی۔ جو آقا نے کہا وہی کیا، آقا نے کہا وہ فرماتا ہے۔ بخشش کے طلبگار بن جاؤ۔ آج رزق مانگنا ہے رزق مانگ لو، آج بیماری سے شفا مانگنی ہے سب کچھ مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات، اب یہ مانگنے والی رات ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو بار بار مانگے، بے شمار مانگے، بے حد و بے کنار مانگے، اپنی جولی کو دے کر نہ مانگے، اس کی عطا کا وہ عقل میں تو نہیں آتی، وہ ادراک میں تو نہیں آتا، بڑا کتنا ہے، وسعت کتنی ہے، کرم کتنا ہے، عطا کتنی ہے، شان کتنی ہے، لیکن ہماری عقل سے ماورا ہے۔ مولا تو جتنا بھی ہے تو اپنی شان کے لائق نواز، میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت، میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت، کریم تو ہی حساب کر کے ذرا بتا دے مجھے، کریم تو ہی حساب کر کے ذرا بتا دے مجھے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت۔ میرے مولا میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے، یہ حساب مجھے تو نہیں آتا، میں تو تجھے دیکھ نہیں سکتا، تو میری عقل سے ماورا ہے، تو میرے علم سے اوپر ہے، تو میری سوچ سے اوپر ہے، میں تجھے ناپ نہیں سکتا، تو میرا سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں لیلۃ النصف من الشعبان لیلتی، 15 شعبان کی رات میرے حصے میں تھی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کم و بیش 8000 صحابہ کرام جن کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، وہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ لیلۃ النصف من الشعبان لیلتی وفیہ، 15 شعبان کی رات میرے حصے میں تھی، وفیہ ہوا یقول فی سجودہ، آقا علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے، اور وہ بول کیا رہے تھے؟ سجد لکا سوادی، سجد لکا خیالی و سوادی، اے میرے مولا میرا خیال میرا گمان بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ سجد لکا خیالی و سوادی، میرا خیال بھی سجدہ ریز ہے، میرا گمان بھی سجدہ ریز ہے۔ آقا بلند آواز سے پکار رہے ہیں، ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سن رہی ہیں، ان کے ایک ایک کلمہ کو سنبھال رہی ہیں، سنبھالا تو ہم تک پہنچا، سنبھالا تو ہم تک پہنچا۔ سجد لکا خیالی و سوادی، میرا خیال میرا گمان، کبھی گمان کو بھی سجدہ ریز ہوتے دیکھا ہے، کبھی خیال نے بھی سجدہ کیا۔ ارے یہ خیال خیال مصطفیٰ ہے، یہ گمان گمان مصطفیٰ ہے۔ سجد لکا خیالی و سوادی، اور جب آقا کا خیال ادھر سجدہ ریز ہو، جب آقا کا گمان ادھر سجدہ ریز ہو، تو ان کے فیضان سے امتی کا خیال بھی
سجدہ ریز ہوتا ہے، امتی کا گمان بھی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ سجد لک خیالی و سوادی وآمن بک فؤادی، اور میرے دل نے ایمان لے آیا مولا میں تجھ پر۔ فہٰذہ یدی، اور یہ جو میرے ہاتھ ہیں، ما جنیت بہا علی نفسی، میں نے تو کبھی ان ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اب دیکھیں آگے جو کلمات آ رہے ہیں نا، یہ کلمات ہمارے لیے ہیں۔ یا عظیم، اے عظمت والے، اے شان والے، اے علو والے، اے مرتبے والے، یا عظیم یرجا کل عظیم، اے عظمت والے، ہر عظمت والے نے تجھ سے رجوع کیا، ہر شان والے نے تجھ سے مانگا، ہر کرم والے نے تجھ سے لیا۔ یا عظیم یرجا کل عظیم، اے عظمت والے، اے شان والے، اے مرتبے والے نے جو جو بھی مرتبے والا ہوا تجھ سے رجوع کیا۔ حضرت آدم نے بھی تجھ سے رجوع کیا، حضرت یحییٰ نے بھی تجھ سے رجوع کیا، حضرت نوح نے بھی تجھ سے رجوع کیا، حضرت ابراہیم نے بھی تجھ سے رجوع کیا، حضرت موسیٰ نے بھی تجھ سے رجوع کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی تجھ سے رجوع کیا۔ جن کو تو شان بخشے وہ بھی عظیم، کیونکہ تو عظیم، پھر جسے تو عظمتیں دے وہ بھی عظیم۔ یا عظیم یرجا، آپ کہتے ہیں کہ اے عظیم، ہر ایک عظمت والے نے تجھ سے رجوع کیا۔ یا عظیم مغفر الذنب العظیم، اے عظمتوں والے میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا عظیم مغفر الذنب العظیم، اے عظمتوں والے میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے گناہ بہت بڑے ہیں، میرے گناہ حدوں بے کنار ہیں، لیکن تو اتنا عظیم ہے کہ یہ تیرے سامنے ہیچ ہیں، یہ تیرے سامنے ہیچ ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں سجد وجہی، میرے چہرے نے سجدہ کیا، للذی خلقہ، اس ہستی کو جس نے اسے بنایا، وشق سمعہ وبصرہ، اور پھر جس نے اسے بصارت بھی دی، اسے سماعت بھی دی، میں تو ساجد ہوا اس کا۔ یہ باتیں سجدے میں ہو رہی ہیں، یہ باتیں سجدے میں ہو رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ ثم رفع رأسہ، پھر آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھایا، ثم عاد ساجدہ، پھر سجدے میں گر گئے، فقال اعوذ بک سخطک، اعوذ برضاک من سخطک، اے مولا میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، تو ناراض نہ ہو جائے، تو روٹھ نہ جائے۔ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، مولا کہیں تیری پکڑ میں نہ آ جاؤں، مولا مجھ پہ کرم رکھنا، مولا مجھ پہ عطا رکھنا۔ اعوذ بعفوک من عقابک، کہیں تیری پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ واعوذ بک منک ما احصی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اور باری تعالیٰ میں تو بڑی جلال والا ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، مولا جیسے تو اپنی ثنا کرتا ہے میں تو نہیں کر سکتا تیری ثنا، تو جلالت والا ہے، تو عظمت والا ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اقول کما قال اخی داؤد، میں تو فقط وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کیا۔ وَافِّرْ وَجْهِي فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِي، میں اپنے چہرے کو خاک آلود کرتا ہوں، لِسَيِّدِي، اس سردار کی خاطر، اس الہ کی خاطر۔
وحق لہ ان یسجد، وحق لہ ان یسجد، حق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ ثم رفع راسہ فقال، پھر آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور کہا اللہم ارزقنی قلبا تقیا، اے باری تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو متقی ہو۔ اللہم ارزقنی قلبا تقیا من الشر نقیا، ہر قسم کے شر سے پاک ہو، لا جافیا ولا شقیا، اس میں شقاوت کوئی نہ ہو، اس میں سختی کوئی نہ ہو، باری تعالیٰ مجھے ایسا نواز۔ اب ان حدیثوں کے میں نے حوالے دیے تو جو کہ وقت ہوا چاہتا ہے، اب انشاءاللہ دعا ہوگی۔